بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آج اس سوشل میڈیا کے زمانے میں ایرو غیرو نتھو خیرو انجینئر ڈاکٹر پتہ نہیں اور کون کون اور تو اور علماء بھی بعض مرتبہ صحابہ کے شان میں گستاخی کر لیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں مولانا سلمان صاحب جنت باغ کے بڑے درجے کے عالم تھے اور لوگ انہیں بہت مانتے تھے۔ انہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی کر لی اور آج دیکھو 1 سال بھی نہیں گزرا، کیا حالات ان کے ہو گیا، لوگ پوچھتے ہی نہیں ان کو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ صحابہ کے اوپر تنقید کرنے والا زندگی ہو سکتا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، جب ایک عام مسلمان کو کافر کہنے پر یہ کفری اسی تک لوٹ جاتا ہے فتویٰ، تو پھر صحابہ کو غلط کہنا، برا کہنا، منافق کہنا کتنا خطرناک ہوگا۔ اب 4 صحابہ کے بارے میں انہوں نے اپنے بیان میں اور کتاب میں لکھا۔ اب ان صحابہ کو ذرا سوچے، یہ صحابہ کس درجے کی صحابی تھے۔ سب سے پہلے جو ہے حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کاتبی وحی تھے۔ یہ بات صحیح ہے کہ کفار سے جا ملے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جو ہے قتل کا پروانہ بھی جاری کر دیا تھا۔ صحابہ نے فرمایا تھا، فرماتے ہیں کتاب میں ملتی ہے کہ شیطان اسے بہکا دیا تھا، لیکن کسی نے بھی ان کے اوپر زبان درازی نہیں کیا، کافر، ظالم، گنہگار تک نہیں کہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے رجائی بھائی تھے، یہ ان کے لیے امان لے لیے اور ان کی معافی ہو گئی۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب میں قرطبی شریف میں لکھا ہے کہ آیت کریمہ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا، آخر تک اس آیات کی تفسیر میں لکھا ہے، یہ آیت کریمہ میں ان کے لیے اعلان ہو گئی معافی کی۔ اور کیا ہی خوبصورت موت ان کی آئی۔ صبح کا وقت ہونے والا تھا، موت کے قریب وقت تھا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میں فجر کی نماز پڑھ لوں پھر میری موت آ جائے۔ یہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعات پورا کر لیے، ایک طرف سلام پھرا دیے اور اسی وقت موت آ گئی۔ کئی حدیث کا یہ راوی تھے۔ دوسرے صحابی جن کے بارے میں لب کشائی کی مولانا سلمان صاحب نے، وہ کیا حضرت ولید بن عقبہ، پرانے صحابی تھے، حضور کے زمانے میں یہ امین بنائے گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں انہوں نے باغیوں کو شکست دینے میں بہت جہاد کی۔ کوفہ کے گورنر بنائے گئے تھے اور کوفہ کی ہسٹری میں ایسے محبوب ترین گورنر کوئی نہیں تھا۔ بڑے بڑے وہاں جا کر کوفہ والے سے پریشان ہو گئے، لیکن یہ محبوب گورنر تھے، ان کے گھر میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ تیسرے صحابی جن کے بارے میں برا والا کہا گیا، حضرت معاویہ بن حدیج، یہ فتح مصر میں شریک تھے، اللہ کے راستے میں جہاد میں اپنے آنکھوں کو شہید کر لیا۔ چوتھے صحابی حضرت بشر بن ارطاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر تو تہمت لگا کر انہوں نے ابو داؤد شریف کے اوپر ہی سوالیہ نشان کھڑا کر دیا، کیونکہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کے حدیث کے اوپر بیس کر کے یہ بالکل باب باندھا ہے کہ جہاد میں اگر کوئی چوری کر لے کیا اس کے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کیا، ان سے ثابت ہے، یہ راوی ہے اس حدیث کی، کہ سفر میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ مسند احمد میں بھی ان کی حدیث ملتی ہے، راوی ہیں۔ اب ایک بات قابل ذکر ہے جو کتاب میں انہوں نے لکھا ہے مولانا سلمان صاحب نے، کہ کیا انہوں نے عبید اللہ بن عباس کے 2 بیٹے کو قتل نہیں کیا تھا؟ اور امام ذہبی نے ان کے اوپر سخت کلامی نہیں کی، بالکل نہیں کی، بلکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کی ہمت کی بہت تعریف کیا۔ اور طبرانی میں جو یہ روایت آئی ہے یہ منقطع روایت ہے۔ حضرت طبرانی کے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے ہی اس حدیث کی اس جو روایت پہنچی ہے، اس روایت کی نقل کرنے والا میں سے ایک راوی
41 سال پہلے ہی انتقال کر چکا تھا۔ تو یہ منقطع روایت ہے، ضعیف روایت ہے، اور ایسے بھی کسی تاریخی روایت کے اوپر بیس کر کے کسی صحابی کے اوپر ہم تنقید نہیں کر سکتے۔ لیکن پتہ نہیں مولانا کو کیا ہو گیا، انہوں نے جو ہے ان کے اوپر تہمت باندھ دی، اور معمولی درجے کی صحابی تھوڑی ہے یہ پہلے صحابی جن کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا، انہوں نے تذکرہ کیا حضرت عبداللہ ابن ابی سرا، انہوں نے افریقہ کو فتح کیا تھا، انہوں نے افریقہ فتح کیا تھا۔ اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائیں صحابی کے شان میں گستاخی کرنے سے، دنیا بھی اجرے گی، آخرت بھی اجرے گی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدارین۔